الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، تین باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور تین باتیں ذہن میں رکھیے گا، اتنی شدید اور خطرناک ہیں کہ اگر وہ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کے ساتھ نہیں ہے نا، تو آپ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ بدقسمت ہیں۔ اچھا، یہ جملہ میں نہیں ادا کر رہا، یہ جملہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی ادا نہیں ہوا، بلکہ سرکار علیہ السلام نے تو اس پر آمین فرمایا، اور جو ادا ہوا وہ جبرائیل امین کی زبان اقدس سے ادا ہوا۔ اب کیسے عجیب سی بات ہے صاحب، یعنی ایک طرف امام الملائکہ ہیں، اب امام الملائکہ بھی ایسے امام الملائکہ صاحب کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ہزاروں فرشتوں کے امام ہیں تو یہ جملہ غلط ہوگا، اگر میں کہوں کہ لاکھوں فرشتوں کے امام ہیں تو غلط ہوگا یہ جملہ، اگر میں کہوں کہ کروڑوں فرشتوں کے امام ہیں تو غلط ہوگا یہ جملہ، اگر میں کہوں کہ اربوں فرشتوں کے امام ہیں تو غلط ہوگا جملہ، اس لیے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر فرشتوں کی تعداد کیا ہے، لیکن جتنی بھی تعداد ہے وہ لا تعداد ہیں، اور ان لا تعداد فرشتوں کے جو امام ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ ہیں۔ تو امام الملائکہ کی دعا ہے اور امام الانبیاء کی آمین ہے، یعنی کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی جو امام ہیں، میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور اتنی شدید بات ہے صاحب، اتنی شدید بات ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سوچئے کہ امام الملائکہ دعا فرمائے اور امام الانبیاء آمین کہیں، اور دعا ان لوگوں کے لیے، یعنی اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ان کے پاس نہیں ہے تو بدقسمت ہے صاحب، بدقسمت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک سچویشن، ایک موقع ہے، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین میں سے پہلا قدم پہلے درجے کے اوپر رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب آپ نے اپنے قدمین شریفین میں سے دوسرا قدم دوسرے درجے پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اور جب آپ نے تیسرا قدم یعنی تیسرے درجے پہ رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ اچھا، یہ ایک سچویشن ہے۔ اب صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں درجوں سے یعنی نیچے تشریف لائے، جب آپ نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یعنی ایک ایسی سچویشن تھی جو اس سے پہلے کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی، تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج ایسی بات آپ سے سنی ہے جو اس سے پہلے ہم نہیں سنا کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ یہ جملہ امام الملائکہ کا ہے، امام الملائکہ کا، اور باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ نے عرض کیا کہ جسے رمضان ملا اور وہ بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ امام الملائکہ نے جب یہ جملے ادا کر دیے تو امام الانبیاء نے، آپ کو معلوم ہے اس پر کیا کہا؟ اس پر آمین کہا، یعنی دعا امام الملائکہ کی ہے اور آمین امام الانبیاء کی ہے۔ جسے رمضان ملا اور وہ اس کے باوجود بھی نہیں بخشا گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ بات یہاں رکی نہیں، دوسرے درجے پہ جو آپ نے آمین کہا وہ کیا تھا؟ یعنی دوسرے درجے پہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا، یعنی جس کسی مسلمان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ یعنی جس کی سماعت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی آ گیا اس پر واجب ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک بھیجے، ورنہ یاد رکھیے کہ امام الملائکہ کہتے ہیں کہ وہ بدقسمت ہو گیا اور امام الانبیاء اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ تیسری بات بھی صاحب بڑی شدید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیسرے درجے پر اپنا قدم مبارک رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اس کی خدمت کر کے داخل جنت اپنے آپ کو نہ کروایا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ امام الملائکہ نے یہ دعا کی اور آمین امام الانبیاء نے اس پر بھی کی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں اس کا کرکس نکالوں، کرکس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اپنے الفاظ کے اندر، کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور خدا نخواستہ وہ انٹرٹینمنٹ میں لگا رہا، وہ تفریح میں لگایا گیا یا لگ گیا، وہ راتوں کو میچز میں لگا رہا، وہ جو ٹی وی کے اوپر جو ہے مستقل لگا رہا، یا وہ اپنے دوستوں کی گیتھرنگز میں لگا رہا، یا وہ ہوٹلوں کے اوپر اپنے وقت کو برباد کرتا رہا۔ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ پوری رات لوگ جو ہیں باہر گزار دیا کرتے ہیں،
ہوٹلوں کے اوپر تفریح کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کی راتوں کو ہم بنیادی طور پہ معاذ اللہ فیسٹیوٹی کے طور پہ رمضان کو فیسٹیوٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پورا رمضان اسی انداز سے برباد کر دیتے ہیں۔ تو جس نے رمضان المبارک کی اہمیت کو نہ سمجھا اور خدا نہ خواستہ اسے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا، پھر وہ بدقسمت ہو گیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آ جائے اور جان نچھاور ہونے کو دل نہ ہو اور درود پاک زبان سے نہ نکلے، تو ایسی زبان کو بھی کٹ جانا چاہیے، ایسے وجود کو بھی کٹ جانا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی جیسے ہی سماعتوں میں آئے یا زبان سے ادا ہو، درود پاک کے ساتھ ادا، اور ویسے بھی درود پاک کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات، ماں باپ ملے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان میں 2 ہیں یا 1 ہے، جو بھی ہیں ان کی خدمت کر لیجئے صاحب، خدمت کر لیجئے۔ اگر وہ ملنے کے بعد بھی اگر ان کی خدمت کر کے آپ داخل جنت نہ ہوئے تو ذہن میں رکھیے گا آپ بدقسمتوں میں لکھ دیے گئے، اور بدقسمتوں میں لکھنے والے کوئی اور نہیں ہیں، جبرائیل امین۔ ظاہر ہے اس دعا کو کر رہے ہیں، امام الانبیاء اس پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور قدرت فیصلہ کر دیتی ہے کہ ان کو بدقسمتوں میں لکھ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدقسمتوں میں شامل نہ کرے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں خوش قسمتوں میں، خوش نصیبوں میں شامل کریں۔ جو رمضان پائیں تو رمضان کی اکرام بھی کریں، اس کی عزت اور توقیر بھی سمجھیں، اس میں اللہ کو راضی بھی کریں، اس کا اہتمام بھی کریں، آخری لمحے تک اہتمام کریں، اور پھر اللہ کی رحمت پہ سارے یوں کہہ لیجئے کہ برکات کو اور فیوز کو چھوڑ دیں کہ پروردگار اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرے۔ سرکار علیہ السلام کی محبت یعنی درود پاک سے زبان ہماری تر رہنی چاہیے، اور ماں باپ کی خدمت، بس یہ خدمت ہی تو ہے جو ہمیں انشاءاللہ داخل جنت کروائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔